آپ سب پر سلامتی ہو۔ ابرار احمد کا لکھا ہوا ہے، یہ جو سر ہم تیری چوکھٹ سے لگائے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لے کہ زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس دل کو کہیں اور لگایا ہوا ہے اور یہ ہاتھ کہیں اور اٹھائے ہوئے ہیں۔ کام جو ہم سے نہیں ہوگا کیے جاتے ہیں، ہم سے اٹھتا جو نہیں بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عدل و انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ چار لوگ یاد رکھیں، اور کام ایسے ہونے چاہیے کہ مر کے انسان زندہ رہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ملزم ایک 15 سالہ لڑکا تھا، ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ پکڑے جانے پہ گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی، مزاحمت ہوئی اور مزاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹ چکا تھا۔ جب اسے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جج نے فرد جرم سنائی اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی کچھ چرایا تھا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، بریڈ اور پنیر کا پیکٹ چرایا، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ جج صاحب پوچھتے ہیں کیوں؟ جواب دیتا ہے مجھے ضرورت تھی۔ بہت مختصر جواب۔ جج صاحب کہتے ہیں خرید لیتے، تو جواب دیتا ہے کہ پیسے نہیں تھے۔ جج صاحب پھر کہتے ہیں گھر والوں سے لے لیتے۔ بچہ جواب دیتا ہے کہ گھر پہ صرف ماں ہے، بیمار ہے، بے روزگار ہے، بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرائی تھی۔ وہ پوچھتے ہیں تم کچھ کام نہیں کرتے؟ جواب دیتا ہے کرتا تھا، ایک کار واش میں تھا، ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا۔ جج صاحب کہتے ہیں تم کسی سے مدد مانگ لیتے؟ جواب دیتا ہے کہ صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے مدد نہ کی۔ جرا ختم ہوئی اور جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے۔ میں یہاں پر موجود ہر فرد اور خود پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 ادا کیے بغیر کوئی شخص کورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر جج صاحب نے اپنی جیب سے $10 نکال کے میز پہ رکھ دیے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سٹور انتظامیہ پہ $1000 جرمانہ عائد کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ اگر 24 گھنٹے میں یہ جرمانہ جمع نہ کرایا گیا تو کورٹ سٹور سیل کرنے کا حکم دے دے گی۔ اور فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے کہ سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشک بار تھے ہی، اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ بار بار جج کو ایک مسیحا کے طور پہ دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ میرے ملک کی کسی عدالت کا نہیں ہے، یہ فیصلہ فرنگیوں کے ملک کی عدالت کا ہے۔ شاہ والا کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے، اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فراہم کرتے ہیں۔ کفر کا معاشرہ ایک مثال سے باقیوں کی زندگی بے مثال بنانا جانتے ہیں۔ شاہ والا کفر کے معاشرے انسانوں کی بنیادی ضروریات زندگی سمجھ رہے ہیں۔ ہم جنہیں کفر کا معاشرہ سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک تو کچھ اور ہی معاشرہ ہے، اور اسے سہل کرنے کے لیے وہ لوگ کوشاں ہیں۔ اس معاشرے میں انسانی جذبات کی قدر ہو رہی ہے اور انہیں 4 لوگوں میں مجروح نہیں کیا جا رہا۔ اس معاشرے میں مجرم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور پھر اپنا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں انسان کی زندگی اجیرن کر کے، اس کے جذبات مجروح کر کے، اس کی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صرف جھوٹے دلاسے ہوتے ہیں اور طفل تسلیاں رہ جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے آس پاس نظر رکھنی ہے۔ کسی اور کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے جیسوں کی کر لیں، جو آپ میں سے ہیں، آپ کے گھر رشتہ داروں میں سے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے جیسوں کی مدد کرنے لگے تو بہت سی بے چینیاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور مدد سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ مدد کرتے کرتے انہیں بیکار کر دیں، ناکارہ کر دیں، کسی کام کے قابل نہ چھوڑیں۔ اس کی بجائے آپ انہیں کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں، کسی چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کروا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ انسانوں کو مچھلی خیرات میں کھلانے کی بجائے انہیں مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا دیں تو اس کی زندگی سہل اور خود مختار ہو جائے گی۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تھی کہ ایک بھیکاری بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی 1-2 روپے پھینک کر گزر جاتا ہے تو کوئی ویسے ہی اس کا تو روز کا کام ہے۔ ایسے میں وہاں ایک شخص ویٹ مشین رکھ جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک چارٹ پہ مناسب ریٹ پر اپنا وزن
جانیے لکھ دیتا ہے، اور اب ہر شخص اسے فقیر کی بجائے اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے والا جاننے لگے اور اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اپنی روزمرہ زندگی میں نظر دوڑائیں کہ خوددار شخص کی زندگی میں جو بھی حالات و واقعات ہوں وہ اس میں گزارا کر لے گا، محنت بھی خوب کرے گا، پھر بھی پریشانیوں مصیبتوں کا سامنا ہو تو بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، مگر دوسروں کے آگے دست دراز نہیں کرتا، اور لوگ بھی ایسے شخص کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چپکے سے اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چار لوگوں میں جو اس کی عزت ہے وہ مجروح نہ ہو پائے۔ دوسری طرف چپکے سے مدد کرنے کا، آپ کا ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتہ نہ ہو، ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کا اپنا ہی ایک اجر ہے۔ ایسے ہی کسی ایک شخص کا ایک نیک عمل دوسرے شخص کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، اور اس معاشرے کا ایک انسان بھی اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان دوسرے کی مدد کرے اور وہ آگے تیسرے کی، تو 2 سے 4، 4 سے 8 کی چین چل جائے گی اور معاشرے کی چھوٹی موٹی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ بچپن میں ہم انگریزی کی کتابوں میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے: Little drops of water, little grains of sand, little deeds of kindness, and little words of love make this world a happy place to live on. جس کا اردو ترجمہ یہ کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے، ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات، رحم دلی کے چھوٹے چھوٹے کام اور ایسے ہی پیار کے چھوٹے چھوٹے بول اس دنیا کو رہنے کی ایک خوشگوار جگہ بنا دیتے ہیں۔ یہ نظم بچوں کے سلیبس میں رکھی گئی کہ ان کی تربیت ہی ان کے نظریات پر ہو، اور بڑے ہو کر وہ اپنے معاشرے کو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوشگوار بنا سکیں، ایک دوسرے کا جینا آسان کر سکیں، زندگی سہل ہو سکے اور دوسروں کے لیے زندگی کو سہل بنا سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں بنیاد کچھ اور رکھی جاتی ہے اور عمارت کسی اور طرح کی تعمیر ہو جاتی ہے، نقشہ کچھ اور طرح کا بنایا جاتا ہے اور حقیقت میں ہمیں کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ زبانی دعوے، نعرے اور ببانگے دوہل باتیں کچھ اور طرح کی جاتی ہیں اور حقیقت ہمیں کچھ اور طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سارے سیاستدان آپس میں جھگڑتے رہیں گے، ان کی اپنی طرفداریاں، ان کی اپنی طفل تسلیاں جاری رہیں گی اور لڑائیاں بھی جاری رہیں گی۔ یہ عوام کے لیے جب تک سوچیں گے تب تک عوام کا کیا بنے گا؟ اسی وقت تک پہنچنے کے لیے آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جب تک یہ آپ کے لیے بھلائی کا کچھ کام نہیں کرتے تو کیا ان دنوں تک یوں ہی قسم پرسی کی زندگی گزارتے رہیں گے، یوں ہی مخلوق الحالی کو اپنی تقدیر سمجھتے رہیں گے، یوں ہی ان کے رحم و کرم پر رہیں گے؟ یہ اگر اقدامات کر رہے ہیں تو کیجئے، جس کو بھی پابند سلاسل کرنا ہے کیجئے، جس کے بھی گھیرا تنگ کرنا ہے کیجئے، لیکن تب تک ان کے جب تک اقدامات پورے نہیں ہوتے، ان کی جب تک طفل تسلیاں جو ہیں وہ حقیقی روپ میں نہیں آ جاتی، یا ان کے اقدامات جب تک عملی شکل نہیں اختیار کر لیتے، آپ کو، مجھے، اپنے ساتھ والوں کا سوچنا ہے۔ حکومتی اس وقت ترجیحات یہ ہیں جہاں پہ بہتری کا کچھ منظرنامہ ہمیں دیکھنے کو تو ملا ہے، لیکن اس کے اثرات کب تک ملیں گے یہ تو بات کا وقت ہی بتائے گا۔ حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکرٹری توانائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ کریک ڈاؤن میں تمام چیف سیکرٹریز اور آئی جی پولیس کا تعاون ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ چوروں کے خلاف یہ مہم آسان نہیں ہے، لیکن ناکامی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیلڈ فارمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پہ کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر توانائی نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈسکوز میں 79 ارب یونٹس بجلی کا نقصان ہوتا ہے۔ صرف ان 5 ڈسکوز میں 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ان 5 ڈسکوز میں 3044 ارب کی بلنگ ہوتی ہے اور 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے پیپلز پارٹی کی جانب سے ایوان والا کا اجلاس بلانے کے لیے جمع کرائی گئی ریکوزیشن میں بعض دستخطوں کو مشکوک قرار دے دیا۔ جب آپ کا سسٹم اس طریقے سے ہوگا، اس سے پہلے آپ کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو وہاں پہ شاہ والا آپ سے درخواست صرف یہی ہے کہ اگر کوئی تھانے دار نکل آیا، اگر کوئی سیکرٹری نکل آیا، اگر کوئی سیاستدان نکل آیا، اگر کوئی بیوپاری نکل آیا، اگر کوئی درباری نکل آیا تو بلا امتیاز کارروائی کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ بڑے صاحب کا فون آئے اور کہے یہاں پہ ریلیف دے دیا جائے، یہ نہ ہو کہ ایک بڑا نکسر اٹھے اور آپ کے سامنے سینہ سپر ہو جائے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کارروائی کرنی ہے تو بلا امتیاز کیجیے، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ قوم کا بوجھ اگر آپ بانٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آگے بڑھیے، قوم آپ کی جے جےکار کرے گی۔ بصورت دیگر نعرے ہم دہائیوں سے سنتے آئے اور یہی نعرے اب پھر ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔
کم از کم اس کی دھن ہی تبدیل کر دیجئے۔ بصورت دیگر عملی اقدامات ہیں تو ہم آپ کی ستائش کے لیے زندگی بھر حاضر ہیں۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔